ربی کا مطلب ہے کہ ہم بڑی اپنائیت سے کہتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ العظیم، وہ عظیم ہے، اور عظیم کا مطلب ہے ایسی بڑائی جس کو کوئی بھی جھکا نہ سکے اور جس پہ کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ عظمت کا یہ مطلب ہے ایسی بڑائی جس کو کوئی جھکا نہ سکے اور جس پہ کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ اب 10 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ علم، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ سن لی، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ نے، لمن اس کی، لی اور من دو اس کے ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے، اور حمیدہ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے، حمیدہ اور اس کی، تعریف کی اس کی۔ یہ ہم اس کا رواں ترجمہ ہم نے دیکھا، اب ہم ایک ایک کا لفظی ترجمہ کرتے۔ سمع، سن لی، اللہ نے، سن لی اللہ نے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کنفرم بات ہے کہ ہو گئی ہے یہ چیز، کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو تسبیح پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لی ہے، سن لیا ہے۔ لیے بھی، لیے اور کی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ من کا کیا مطلب ہے؟ جس نے، جو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو جس کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ لی، کی یا لیے، من جس نے۔ ڈاکٹر فیرا آپ اپنی ویڈیو آف کر لیں پلیز۔ تو سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی، اور ہو کا مطلب، انمیوٹ کر کے بتائیے، ہو کا مطلب اس کی اس کی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے۔ اور حمیدہ کا مطلب تعریف کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا شکر مطلب ہوتا ہے؟ شکر۔ شکر اور ہم نے تعریف پڑھا تھا نا الحمد، تو ہم نے کہا تھا تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ تو شکر سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ پھر ہمیں یہ وہی ٹیبل، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نام والا ہمارا ٹیبل ہے، تو یہ ٹکڑے بار بار بہت جگہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر ٹائم ہوا تو ہم قرآن پاک کھول کے تلاش بھی کریں گے۔ اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ حمد کا ہم مطلب ہم نے دیکھ لی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں پورے شوق سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی محتاج نہیں۔ فرشتے تو سارا وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہی لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو بھی ہوتا ہے، یہ اس کے بعد آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا ریاض بھائی، یہ ختم کر لیتے ہیں پھر آپ کے سوال لیتے ہیں۔ تو اب تصور احساس کے ساتھ 10 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کا جواب سوال لیتے ہیں۔ یہ کہ کوئی ساتھ ہے تو اس کو بتائیے، ورنہ اتنی زور سے بولیں کہ آپ کے کان میں خود آواز آئے۔ سمع اللہ لمن حمد۔ حمیدہ، جب رک جاتے ہیں تو حمیدہ، اور ویسے پڑھیں گے تو حمیدہ ہو بھی ہے ساتھ، تعریف کی اس کی، ہو کا مطلب ہے اس کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔
अब फिर रुकू के उठने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, रब्बाना व लकल हम। रब्बाना का क्या मतलब, ए हमारे रब, वाला का और तेरे लिए, लकल हम हर किस्म की तारीफ और शुक्र भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ए हमारे रब, तेरे लिए ही हर किस्म की तारीफ और शुक्र है। ये तो इसका हमने फिक्री तर्जमा देख लिया, अब हम लफ्जी तर्जमा देखते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब। जब हमने ये टेबल किया था तो उसमें हमने पढ़ा था रब्बुना, उसका क्या मतलब था, रब्बुना हमारे रब। हमारा रब, वो पेश के साथ था रब्बुना। ये रब्बाना है, इसमें हरफी निदा आ जाता है, ए हमारे रब। ठीक है, ये फर्क भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। रब्बुना हमारा रब, रब्बाना ए हमारे रब, इसमें हरफी निदा शामिल है। ठीक हो गया। हर्फ तो निदा हम क्या मतलब, जैसे पेश क्यों है, जबर ए की वजह कहते हैं, नहीं से? ए, हाँ जी, जबर की वजह से। डिटेल आप अगले कोर्सेज में जबर। पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखिए, ए हमने लगाया ना, तो इसके तर्जुमे में ए ठीक। इसलिए कि इसमें हर्फ निदा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली डिटेल आपको आगे बताएंगे, ये अंडरस्टूड ही होता है कि इसके साथ या है शुरू में, वो लगा नहीं होता एक्चुअली। तो ये इसका बस आप ये याद रखें कि रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब, और रब्बुना का मतलब है हमारा रब। ये दोनों का फर्क आपने याद रखना है। पेश वाले का मतलब है हमारा रब, जो हमने टेबल किया था, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, हमारा रब। ये है रब्बाना, ए हमारे रब। तो रब हमारी परवरिश करने वाला, हमारे जिस्मों के एक एक जर्रे को पालने वाला, वो हमारा रब है। अब वह लका के कितने टुकड़े करेंगे, 3। 3। वाओ का मतलब, बोले और अनम्यूट करके, और ला का मतलब तीन लिए, का लिए मतलब तेरे। आप। ये टुकड़े करने का भी आपको आ जाता है कोई चीज में और होमवर्क्स में। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो अकेला ही इसका मुस्तहिक है कि हर किस्म की तारीफ हो तेरी। ठीक है, और लिए तेरे, और तेरे ही लिए हर किस्म की तेरे। अलहम्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम अभी इसको दोबारा भी देखते हैं। अलहम्द, अल का यहाँ मतलब है हर किस्म, तमाम, ऑल। ठीक है, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र जो हैं वो अल्लाह तेरे लिए, ए हमारे रब, वो तेरे लिए ही है। ठीक है, ये क्या है बनावट के हिसाब से अल्हम्दु, जी अनम्यूट इसम करके है, बोलिए। प्रॉपर नाउन। इसमें खास है। इसम है और खास है क्योंकि इसके शुरू में अल है, शाबाश। अब हम इसके असबाग देख लेते हैं। रब्बाना, ए हमारे रब। देखिए, अगर हम जब कहेंगे ना हमारे रब, जो एक अपनायत से हम कहते हैं, तो फिर और अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, तो दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलने लगते हैं। जब हम कहें तो इस तरह से कहें कि हम दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलें, हमारे मुंह से जब निकले वो दिल से निकल रहे हो। ठीक है, यानी कि पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र करें। रब्बाना व लकल हम, तो जब रब्बाना के साथ कहते हैं तो हम, ए हमारे रब, कितनी अपनायत की से हम कह रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, 10 सेकेंड्स आपके। अलिम, सिखाइए एक दूसरे को। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द। रब्बाना वलकल ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, हर किस्म की तारीफ और हर किस्म का शुक्र। अल यहाँ हम्द। तमाम के मानों में आया। ठीक है, अब एक और जिक्र रुकू का। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो रुकू से सर उठाते, तो हम तो सिर्फ कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हुजूर क्या फरमाते थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना व लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अर्दी व मिल आ मा बैनहुमा व मिल आ मा शेता मिन शैइन बात। अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। बड़ा ही प्यारा जिक्र है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। मिल अस्समावाति, आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ, और भर कर जो,
ما کا مطلب جو، بینہما ان کے درمیان ہے. اب اس کو ہم لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں. ملغا کا مطلب تھا بھر کر. جیسے آدمی کہتے ملغا بطن، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. ملغا جیبن، جیب آپ کی بھری ہوئی ہے. ملغا السما، آسمان بھر کر. اس طرح سے یہ جو ہے اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بھر کر. تو سما ہوتا ہے آسمان، اور سماوات اس کی جمع ہے. اس کے ساتھ بھی ال ہے، تو یہ خاص اسم ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے. اور کیا اس میں بات ہے؟ ایک اور دو تو میں نے بتا دی، تیسری بتائیے. مونس ہے. مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے. شاباش، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ بھی جو ہیں سما اور سماوات 310 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. اور اس کا مطلب ہے زمین 461 بار، اور زمین کے بھرنے کے برابر. ٹھیک ہے. بینا، بینا تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، درمیان. اس کے بعد ہے ہما. ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کو بتایا ہوا اور ہم. تو ایکچولی عربی میں تسنیہ بھی ہوتا ہے، دو کا صیغہ. تو جیسے ہوا، تو یہ دو سے ہم کہیں گے تو یہ ہما ہو جائے گا، اور پھر ہم ہو جائے گا. تو ہما جو ہے دونوں، کن دونوں کی بات ہو رہی ہے ہما میں؟ دنیا زمین اور آسمان. آسمان اور زمین کی. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس سب کو بھر کے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھر کر، وہ ملغا ما، جو یا وہ تمام چیزیں، شیتا تو چاہے. جیسے انشاء اللہ ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا. شاہ کا مطلب چاہا. تو شیتا جیسے انتا سے تو کا ہوتا ہے نا اشارہ، اس طرح سے شیتا کا مطلب ہے تو چاہے. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے یہ کیسے بنتے ہیں. تو لیکن آپ یاد رکھ سکتے ہیں نا، انتا کا ایسے اشارہ تو والا. تو شیتا کا مطلب ہے کہ تو چاہے، من سے، شیم بعد یعنی کسی چیز اس کے بعد. یعنی آسمان کے سارا بھر لیا، زمین کو بھر لیا، دونوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کو بھر لیا. اس کے علاوہ بھی جو کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ تو چاہے ان کے بعد بھی، تو ان کو بھی بھر لے. اتنا شکر ہے تیرا، اتنا شکر ادا کر رہے ہیں. شیتا کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 3 بار آیا. شے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چیز کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اشیاء. 283 بار یہ الفاظ بھی جو ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں. شے چیز سنگولر ہے، اشیاء جمع. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہاں تو تنوین نہیں ڈلی ہوئی، ایکچولی شیئن 2 زیر والی تنوین ہے. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز ہے نا، اس کو بھی اسم کہتے ہیں. اس کی جمع ہم نے یاد رکھنی ہے. سما کی جمع ہم نے یاد رکھی سماوات، اور شعین کی جگہ ہم نے یاد رکھی اشیاء. بعد کا تو مطلب بعد ہے، یعنی اس کے بعد. یہ لفظ بھی جو ہے بعدو 190 ٹائمز، 198 بار، تقریباً 200 بار یہ لفظ بھی آیا. سوچیں کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی انتہا دیکھیں، کہ وہ کہتے ہیں اس کے آسمان کو بھر کے، زمین کو بھر کے، ان دونوں کے درمیان جتنی جگہ اس کو بھر کے، اور اس کے علاوہ اے اللہ جو چیز جو تو چاہے ان کو بھر کے بھی اتنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اگر ہم جدید تحقیقات جو لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق بات کریں، تو کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ شکر گزاری ہو، گریٹیچیوڈ ہو. یہ جو آج کل ہیں کامیابی سکھاتے ہیں، سکسیس ٹرینرز بڑا رواج ہے، پروفیسر سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رات کو سوتے وقت اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو، جیسے کہ ایک ذرا اس میں تیر رہا ہو. لیکن آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو ذکر ہے اس سے جتنا وہ شکر کر رہے ہیں، کہ یعنی سارا آسمان، ساری زمین، ان کے درمیان اس کے علاوہ بھی جو چیز اللہ چاہے اس کو بھر لے، اتنا شکر ادا کر رہے ہیں. تو وہ تو ان کے کہیں آس پاس بھی نہیں پہنچتی یہ جو ٹرینرز آج کل کی بات کرتے ہیں شکر کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور کوشش کریں یہ دعا یاد کرنے کی. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہ دیکھیں آرام کی بہت زندگی ہو تو اس میں تو شکر کرنا بہت آسان ہے،
لیکن آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں، لیکن وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، کتنے ظلم کیے کافروں نے، تو یکی بعد دیگرے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دو وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف میں تمام کائنات کو بھر دینا چاہتی ہیں، اتنا زیادہ شکر ادا کریں۔ تو ہمیں تو آج کل کتنی سہولیات ہیں، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، تو ہمیں کتنا زیادہ شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب کو ابھی کیا کہیے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ضرور ایک تسبیح ہمیں الحمدللہ کی بھی نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں 33 بار، ویسے بھی جو ہے پڑھنی چاہیے ہر بات میں۔ کوئی بڑے چیزوں کا ہونا ضروری نہیں، چھوٹی چھوٹی ہر چیز پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نارمل انسان بنایا، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اللہ نے صحت دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، گھر، کھانا پینا، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو ہم تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہم سارا وقت بھی سجدے میں رہیں تو شاید وہ بھی کم ہوگا، لیکن وہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ ہماری عام چیزوں کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت گن رہے ہیں، کسی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے، بس آپ کی نیت اگر نیک ہو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ اور آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مل آ ما شئتا من شیء بعد، یعنی زمین و آسمان کے بعد جو چاہے وہ بھی بھر دے، یعنی اور بھی اس کے علاوہ سوچیں، آلریڈی کتنا کچھ کہا، یہ بھی کہا، تو یہ یعنی عظیم ترین سطح ہے شکر کے جذبات کی۔ گویا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو، تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا، واللہ عالم، وہ ہمیں تو نہیں پتا اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں جو تعلیم دی ہے، اس تک جو ہے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، اس کی دھول تک بھی آج کل کے جو سکسیس ٹرینرز ہیں، جو کامیابی کے گرو سو کالڈ آج کل ہیں، سکھا رہے ہوتے لوگوں کو کہ جی رات کو سوئی تو ذرا ذرا شکر میں ڈبو دیں، تو وہ تو اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شکر کے جو اذکار ہیں۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں اور ہر حال میں ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، ابھی تو ہم یہی اس کا شکر ہی آج کل ادا کریں کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں چن لیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہر لمحہ کتنا ہمارے لیے شکر کا مقام ہے۔ اب آگے سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، یہ تو دونوں ہم نے پہلے پڑھ لیے، نیا لفظ یہاں کیا ہے؟ اعلی، سب سے یہ دو بلند۔ ہم سیکھ چکے ہیں، اب ہم اعلیٰ کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بلند 7 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کبیر بڑا، پھر ہم کہتے ہیں اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم کہتے ہیں صغیر چھوٹا، اصغر اس سے چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں علیہ جو ہے، ہم کہتے ہیں بلند، اعلیٰ زیادہ بلند، اعلیٰ الاعلیٰ، یعنی یہ اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے نا، تو الاعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو یہ اس طرح سے یعنی ڈگریز جیسے ہم میں کہتے ہیں نا، سپرلیٹو جیسے ڈگریز ہم کہتے ہیں، اس طرح سے ہے کہ جب یہ ال کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو یہ سب سے بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب خاص طور پہ ہم کہتے ہیں، ایون اکبر بھی ہم جب کہتے ہیں تو وہی ہم کہتے ہیں کہ کس سے بڑا، تو اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، جب ہم اس کا ترجمہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں، اور یہاں تو ہے ہی سب سے بلند، سب سے بلند، سب سے اونچا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اب سجدے کی حالت میں بھی اسی طرح سے 4 باتیں ہیں، اور یہ مکمل سپردگی کی حالت ہے کہ اس کو بھی ہم تصور اور ساتھ کے ساتھ اگر پڑھے تو سوچیں، سبحانہ پاک ہے، پہلی بات اس کی پاکی، دوسری بات ربی اس کی ربوبیت، پھر ربی ہم جب کہتے ہیں رب سے ربوبیت، اور ربی سے میرا رب، اپنائیت کے وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی بار یہ ہے کہ اس کی بلندی سب سے بلند ہے۔
پہلے یہ چیزیں تو ہم آلریڈی بھی پڑھ چکے ہیں، تو اصل مین اب ہمارا نیا یہ لفظ ہے، لیکن اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی، اس تسمیہ بھی کیا ہے. اب اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اونچا، سب سے بلند. دیکھیں سجدے کی حالت میں ہم نے اپنا سر، ماتھا جو زمین کے پر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ جو ہے یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. اور بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے. اب سننے میں تو لگتا ہے کہ جی وہ سب سے اوپر ہے، ہمارا سر زمین پہ سب سے نیچے ہے، لیکن اس میں چونکہ آپ ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹلی جو ہے آپ جو ہے سپردگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے انسان. کب؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو جب سجدے کریں تو بڑے سکون سے سجدے کریں، اور جب پڑھیں تو یہ ذہن میں یہ ساری باتیں جو آج ہم نے کی ہیں، تو یہ رکوع میں اور سجدے میں ہم نے یاد رکھنی ہے، خاص طور پہ سجدے میں سب سے سچی پوزیشن اور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہم ہوتے ہیں جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے، دیکھیے کتنی بار یہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب ہم یہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے. دیکھیں اگر ہم دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ، مثبت رویہ ہونا چاہیے، اور شکر، گریٹیچیوڈ. تو دیکھیں ہماری نماز کا قیام شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، ثنا کے بعد، ٹھیک ہے، اور ختم ہوتا ہے کل حمد پہ. تو کتنی ہر جگہ ہم جو ہے وہ شکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر جو ہے وہ ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو تسبیح ہے، نمازوں میں تقریباً ہم 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں بھی سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سب سے زیادہ جو ہے دہرانا چاہتا ہے ہم سے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ سبحان ربی میں ہمارے لیے تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں. تسبیح جب کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے، گویا کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ایسا مثبت رویہ جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ، اور اس میں ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کی اتنی جو تعریف اور اتنے شکر میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ان حالات پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، اگر کبھی ہمارے امتحان آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. دیکھیں پیغمبروں کو بھی، حضرت ابراہیم پہ کتنی زیادہ آزمائشیں، اور وہ سمجھنے سے سرخ نکلے تھے. آگے ہم جب قرآن شروع کریں گے سورۃ بقرہ تو ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پھر کہتے ہیں نا صبر کا اجر جنت ہے. تو پھر جب صبر کریں گے اس کی آزمائش میں پورے اتریں گے. 10 سیکنڈز آپ کے اس کو ایک بار تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سبحان سب ربی سے بلند. الاعلی، سبحان ربی العالی. اب زندگی میں لانے کے لیے وہ اسی ماڈل کو ہم فالو کریں تو پہلے ہمیں دعا کرنی ہے. کیا دعا کریں گے؟ کہ اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. پھر ہمیں احتساب کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، میرے خد و خال
اچھے نہیں ہے، ناک موٹا ہے، چہرہ ایسا ہے، جسم ایسا ہے، میرا خاندان بہت بڑا نہیں ہے، موسم جی بڑی گرمی ہے اور حالات اس طرح کے ہیں. ہم کتنی دفعہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں احتساب کرنا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں پلان بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنا آپ ایک انفرادی اجتماعی منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. اس میں ظاہر ہے ہم انفرادی پلان کرتے ہیں کہ اس سچائی پر دھیان دے کہ جو اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوں. تو جب ہم پلان کر لیں اور ان چیزوں سے نکل آئیں تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے، یعنی تبلیغ بھی کرنی ہے. اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کیا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق دے. اب کوئی سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم جو ہے گرامر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن پوچھئے. جی آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ رکوع کے بعد کی جو آپ کی دعا ہے، اس کی ہم یہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا جی وہ مبارکا بھی فی. کچھ جی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ منیمم ہے جو ہمیں پڑھنا. زیادہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہ اس میں تو یہی ہے نا کہ تعریف ہم زیادہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں. کوشش کیجئے جو ابھی ہم نے یہ سیکھی دعا تو یہ بھی ہم جو ہے اس کو بھی ہم سیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شکر ادا فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. تو آئیے ہم سبق کا دوسرا حصہ 7B گرامر شروع کریں گے. اور گرامر میں ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر پڑھ رہے ہیں. آج ہم 3 لفظ اور پڑھیں گے، الا، ما اور اندا. الا جو ہے یہ حرف جر ہے. ما اور اندا بھی حروف جر کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ حروف جر نہیں ہیں. یہ بڑا نوٹ کر لیں یہ بات. یہ اصل میں اس میں زماں ہے، لیکن استعمال ان کا حروف کی طرح ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف جر نہیں ہیں، یہ اس میں زماں ہے. یہ آپ کے جو ہے نا کوئزز میں آ جاتا ہے مختلف. ٹھیک ہے، اگر من اور الا لکھا اور ایک ما لکھا تو ما مختلف ہوگا کیونکہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرنے سے پہلے سب ایکٹیو ہو جائیں، ریلیکس کریں، گہری سانس لیں اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچئے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اور سب مل کے کیجئے. تو ہم انتہائی آسانی سے گرامر سیکھنے والے ہیں. TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور آج ہم حروف کر رہے ہیں تو ابھی ہم ان کی بات کریں گے. تو گہری سانس لے کر ربی زدنی علما پڑھیے. ربی زدنی علما. تو آج کے سبق میں جیسے میں نے بتایا کہ 3 حروف ہیں. الا، الا وہ عین سے تھا. ٹھیک ہے، اس کو ای کر کے بولنا ہے، جیسے ای ہم بولتے ہیں الا. الا اور الا میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ما اندا. اور میں نے اور کیا بتایا کہ ما اندا حروف جر نہیں ہے، لیکن کا استعمال ان حروف کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں زماں ہے. اور ان تینوں کو بھی ہم اسی طرح سے ان 7 جو ٹکڑے ہیں، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا اور ہا، ان کے ساتھ جوڑیں گے. ٹھیک ہے، اب الہ کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. جب کوئی ہم پہ مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، الیہ طرف. ٹھیک ہے، یقیناً ہم اللہ کے لیے اور یقیناً ہمیں بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، اسی طرح سے الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا
उस औरत की तरफ। जी कौन रिवाइज कराएगा? हैंड रेज कीजिए। जी सादिया सिस्टर करवाइए, अनम्यूट कीजिए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जबरदस्त हो गया। इसी तरह से माँ, इसको हम कैसे याद रखते हैं? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ठीक है, माँ का मतलब है साथ। उर्दू में भी हम माँ इस्तेमाल करते हैं। माँ का मतलब क्या है? साथ। तो इसी तरह से इन जमायर के साथ इनको जोड़ के हम ये टेबल कहेंगे। माँ हूँ उसके साथ। जी कौन करवाएगा? जी जवेरिया अमान कराइए। रक्षंदा फिर आपसे कराते हैं। जी माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। शाबाश। जी रक्षंदा आप अनम्यूट करें सिस्टर, आप करवाइए। सिस्टर रक्षंदा। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ, माअहा उस औरत के साथ। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। जी रियाज भाई आप भी करवाइए। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। चलिए जबरदस्त हो गया। बाकी लोगों से अगला करवाते हैं। जी अब आ गया इंदा। इंदा का मतलब होता है पास। कम रियालन इंदा का, कम का मतलब है कितने रियाल हैं आपके पास, आपके पास कितने रियाल हैं। इसको हम इससे कम रियालन इंदा का, हम इस फ्रेज से इसको याद रख सकते हैं। इंदा का मतलब है पास, यानी पोजेशन में। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये कार्ड है, तो ये इसमें हम कहेंगे पास। इंदा इस मतलब में आता है। ठीक है जी। हिना असलम आप कराइए। इंदहू उसके पास। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका तुम्हारे पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास। जी इंदाना हमारे पास। अनम्यूट हो गया। शायद इसने फिर हिला दिया है, क्या बस। अल्लाह। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? इसको बाहर लेके चले जाएं प्लीज। शायद इस रेस कीजिए। अब ये टेबल करवाइए पूरा। आपको मेरी आवाज आ रही? जी ये बात सादिया, सादिया आप पहला कॉलम कराएंगी, डॉक्टर नूर आप दूसरा, और उस्मा शाहिद तीसरा। ये करवाइए। सॉरी मेरा कनेक्शन इलैहि आज बहुत तंग कर रहा है। जी करवाइए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। शाबाश। जी दूसरा डॉक्टर नूर आप करवाइए। माँ हो। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। बहुत अच्छा हो गया जी। अ, उस्मा शाहिद आप करवाइए सिस्टर। इंदा का करवाइए। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। तो ये देखें, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपना इसको मोबाइल पे लगा लें अगर स्क्रीन पे,
تو یہ بھی آپ چند بار دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یہ سارے جو 9 حروف ہیں یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن پاک میں تقریباً 10,000 بار آئے ہیں. تو ان کو ہم یاد کر لیں گے تو کتنا اچھا ہے. تو ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں کہ ہم کن فریزز سے ان کو یاد رکھیں گے. کون بتائے گا اس کو؟ جی سمینہ آپ بتائیے. الہ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فریزز کیسے؟ الہ طرف، طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاباش. ماں. ہاں جی. مع ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابر لوگوں کے ساتھ ہے. جی بالکل ان ٹھیک دا ہے. پاس، ان دا پاس کم ریال ان دا کا، آپ ہاں کے آپ پاس کتنے کتنا ہے؟ ریال ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کو ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان ٹکڑوں کے ساتھ. تو 1090 بار یہ آئے ہیں. اب سب یہ دیکھیں اور ان کے اشارے کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اشارہ ٹھیک کیا کہ نہیں. جی یہ الہی کا اشارہ میں صحیح کر رہی ہوں؟ نہیں، رائٹ سائڈ پہ. یہ ادھر کرنا تھا. آج آپ لوگوں نے ادھر کیا ہے. شاباش. جی جی مانا کا اشارہ ٹھیک کر رہی ہوں 4 انگلیوں سے اپنی طرف. بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. چلیں شکر ہے، یہ تو میرا ٹھیک ہو گیا. اندہ کا 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف. نہیں، ایک نہیں، انگلی ایک سے. انگلی سے. ایک انگلی سے کرنا ہے، 4 سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اشارے کیسے کرنے ہیں. اور یقین کریں اشاروں سے اتنا آسان ہے، آپ کو ریکال کرنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. اب تھوڑی سی ہم بول چال لے لیتے ہیں. 2 لوگ اور کوئکلی آ جائیں. آج میرے نیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سوری. جی سعدیہ کے ساتھ اور کون آئے گا؟ جی ہنا اسلم آپ جواب دیں گی. سعدیہ آپ سوال کیجئے. حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے نعم ساتھ ہے؟ نعم جی ہاں، اللہ معاہا، اللہ اس کے ساتھ ہے. شاباش. حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم جی ہاں، اللہ معاہم، اللہ ان سب کے ساتھ ہے. آگے بھی ہے، یہ بھی کروائیں ماں کا اور ماں حل بھی. اللہ معک، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. شاباش. حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معنا، جی ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. شاباش. دیکھیں اب ہمیں بالکل پکا ہوگا کہ ماں کا جواب ہمیں مائی سے دینا ہے اور ماکم کا جواب ماں نے دینا کے ساتھ دینا ہے. اور ہوں اور ہو کا جواب ہوں مرہو سے آتا ہے. تھینک یو. دیکھیں سسٹرز نے ہمیں کتنا اچھی بول چال کر کے ہمیں بتا دیا. اب آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سبق میں ہم نے بھولنے کا نظام سیکھا تھا. اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں. اس میں بھی ہم نے یاد رکھنے کی تھوڑی بات کی تھی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیے. ریپیٹیشن از دا سیکرٹ آف لرننگ. پہلا ریویژن یا پہلا عادہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو پی ڈی ایف فائل آ گئی ہیں سلائڈز، تو ان کو ہی دیکھ لیں. کل لیسن سے پہلے دوبارہ آپ پڑھ لیں گے. 1 دن کے بعد دوسری ریویژن آپ کی ہو گئی. پھر 1 ہفتے نیکسٹ ویک کلاس ہے تو پھر آپ تیسرا 1 ہفتے کے بعد تیسری ریویژن آپ کی ہو گئی. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد چوتھی دفعہ ریویژن آپ کر لیں گے، کیونکہ آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے تو اب آپ ساری ریویژنز کرنی شروع ہو جائیں گے. 6 منتھس کے بعد آپ کا کورس 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. اس دوران پھر آپ ریوائز بھی کرتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے آپ ریویژنز کرانی شروع کر دیں، ورک بک چیک کرنی شروع کر دیں، تو اس کے لیے بھی آپ کی. تو اس طرح سے آپ کا یہ پکا ہوتا جاتا ہے. تو ہم یہ کورس بھی یہ ذہن میں رکھ کے پلان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھولے نہ. یہ آپ کو ہم نے یہ بھولنے کے لیے تو نہیں پڑھے نا، ہم تو اس کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے سیکھ کے اس کی مدد سے ہم نے سارے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا خود سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. 50% ابھی سیکھ لیے، 50% آگے کریں گے. اور جو 7 ہوم ورک ہم آپ رات کو ہر لیسن میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان سے دہرانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. یہ سارے ہوم ورک بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی فائدہ مند ہیں، اور پریکٹیکلی آپ ان کو کر سکتے ہیں. ان کو انفیکٹ ہر شخص کر سکتا ہے. دیکھیں 1 دفعہ آپ ویڈیو دیکھیں، بے شک اس وقت ساتھ بک کھولیں، بک کو دیکھیں، ویڈیو اچھی طرح سے دیکھیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں
تو اس کے ساتھ ویڈیو آپ آن کریں، دیکھ نہیں بھی رہے تو آپ سن تو رہے ہیں نا، تو آپ کی ریویژن ہوتی جائے گی. کہیں کوئی ہو ضرورت تو بھی آپ رک کے دیکھ لیں، ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں، کتاب کو بھی کھولیں، سب دیکھیں. اس کے بعد آپ سنتے چلتے پھرتے استری کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، آپ ڈرائیو نہیں کر رہے تو بھی سن سکتے ہیں، ایون ڈرائیو کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ڈرائیو کریں تو چلیں ادھر توجہ ہوتی. تو آپ سب کو بہت مبارک کہ آج اس سبق کے اختتام پر آپ نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 26,082 بار آئے ہیں. دیکھیں ہمارا یہ بیٹری ادھر تک چارج ہو گیا، یعنی ہم نے 7 لیسن پڑھے ہیں، 20 میں ہم نے 41,000 پہ پہنچنا ہے، تو ہم نے تو 2/3 کور کر لیا الحمدللہ. اور اسی خوشی میں یہ خوبصورت سا سر غلاب آپ سب کے لیے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ جو 7 وہ ہوم ورکس ہیں ان کو ہم ریگولرلی کریں. ہم ان کو کریں گے تو یہ جو ہمارا دہرانے والا مسئلہ ہے اور دوبارہ سے نہ بھولے اور ہمیں یاد رہے تو وہ ہوتا رہے گا. قرآن پاک سے کم از کم 5 منٹ، اور 5 منٹ جو آپ نے یاد کی ہے اس کو ضرور ریوائز کریں. ایٹ لیسٹ زیادہ کر سکتے ہو اچھی بات ہے. اپنی کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، ٹھیک ہے، اس سے پڑھیے. بکس آپ نے امید ہے کہ منگا لی ہیں، جنہوں نے نہیں منگائی سافٹ کاپی سے پڑھ رہے ہیں تو اگر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں اگر ڈال لیں گے تو اس میں بہتر آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان والے تو آرام سے منگا سکتے ہیں، باہر والوں کا پرابلم ہوتا ہے. خیر کئی وہ بھی ہمت کر کے کسی سے منگوا لیتے ہیں آتے جاتے سے. ہماری سسٹر عظمیٰ شاہد نے منگوائی ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ میں تو دیکھیں جو میں کر سکتی ہوں، میں تو آپ کو سافٹ کاپی سب کی بھیج دیتی ہوں. ہر اس کا ہم آپ کو پورا ویڈیو آڈیو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سنیے. اپنے ایک ساتھی ضرور بنا لیں، گھر میں نہیں تو آن لائن کسی کے ساتھ کوئی بھی اس کورس میں جو ہے ان سے پوچھنے کے، تو واٹس ایپ پہ آپ جو ہے ان سے کورس کے متعلق بات کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو بہتر سمجھ آئی آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو بہتر سمجھ آئی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اور پھر بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ منتخب لوگ ہیں، آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اپنے سب قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے، ابھی گھر میں کسی کو سکھائیے، ایک چھوٹے کو، بڑے کو، کسی دوست کو. اور جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹریننگ لینی ہوگی تو آپ کو ٹریننگ ہی ملے گی. وہ اسلام آباد میں الفلاح منزل ٹرسٹ میں ہوتی ہے، E11 میں، وہاں کا کمیونٹی سینٹر ہے انشاءاللہ. تو آئیے سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.